بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بالکل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ہم ہر ہفتے جمعرات کی رات شام میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ رات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی یہ شام ہو رہی ہوتی ہے، وقت کبھی گرمیوں کا ہوتا ہے، کبھی سردیوں کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال گرمی سردی جو ہے وہ خزاں بہار، یہ سارے چاروں موسم جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ جو بات ہم آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اسی تقریباً سلسلہ ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے جو ہر ہفتے کچھ اس طریقے کے ٹاپکس ہوتے ہیں، کچھ ایسی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہمیں ناگوار بھی گزرتی ہیں، اور کچھ باتوں کے اوپر ہماری رائے اس طریقے کی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی رائے ہماری رائے جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بہت سارے جو ناظرین ہیں ان کی رائے ہماری رائے مختلف ہوتی ہے، مگر اس پروگرام کا جو حسن ہے وہ یہ کہ ہم سب کی رائے کو اکٹھی کریں اور اکٹھی کر کے کوئی ایک کنکلوژن کی طرف پہنچیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کی رائے جو ہے وہ ہماری رائے سے موافقت رکھتی ہو، ایک جیسی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر بات کی جو ہے وہ آپ جس کو کہنا چاہیے کہ مخالفت کر رہے ہوں۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ ایک اوورآل جو ایک جس کو کہنا چاہیے معاشروں کے اندر اختلاف اور رائے کا جو اختلاف ہے وہ نکھار پیدا کرتا ہے، ایک حسن لے کے آتا ہے، اس سے جو ہے وہ ترقی کا ایک عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اختلاف محض مخالفت تک محدود ہو جائے تو اس سے پھر وہ ترقی کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی جو راستے ہیں وہ راستے مسدود کرنے کی طرف جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہمارے اپنے جو اجتماعی رویے ہیں اور ہمارے اپنے جو ایک بحیثیت مجموعی جو ایک پرسیپشن ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر جو مختلف اس قسم کے ہیں کہ جہاں کوئی خامیاں ہیں، جہاں کوئی بگاڑ ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، یا ایسی چیزیں کہ جو ایک اوورآل جو سوسائٹی کا جو ایک نارم ہوتا ہے اس سے مختلف ہیں، تو ان بگاڑ، ان خامیوں، ان جس کو کہنا چاہیے کہ ان کوئی جو ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بھدے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف، ان کی نشاندہی کی طرف ہے کہ وہ کس طریقے کی کیسی چیزیں، ان کی کیا وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ان کی اصلاح کی کہاں گنجائش ہے، اور ان کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ بہرحال آج ہم جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں وہ ایک کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم اپنی اولاد کو، نیکسٹ جنریشن کو جو کہنا ہے کہ وہ گفٹ دے کر جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہرحال ہم ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ سے یہاں پر آئے، اور یہاں پر آ کر بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی، بہت ساری چیزیں وہ ہم نے اپنی ریٹین کی، مگر ایک کبھی کبھار عمر کے کسی حصے کے اندر ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی بہت ساری چیزیں کہ جو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تھیں، جو یہاں ان معاشروں کے اندر بیسٹ فٹ نہیں ہوتی ہیں، کیا ان کو ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور اگر کنٹینیو کیے ہوئے ہیں تو کیا آئندہ جنریشنز کو بھی ہم وہ گفٹ میں دے کر جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ امام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعی رویے، اس میں بگاڑ اور اس میں اصلاح کی جو گنجائش ہے، کیا ہم بحیثیت مجموعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اپنی جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، ان کی نشاندہی کر سکیں اور اس کے اوپر کچھ سن سکیں، تنقید کو برداشت کر سکیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک خاصا مشکل ایک کام ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، تو آپ عام طور پر ایک جو رویہ ہمارا اپنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط نہیں ہے تو یہی صحیح چیز ہے۔ ایسا ہی ہے ابراہیم بھائی، ایسا ہی ہے۔ یہ بڑا مشکل سا ایک کام ہوتا ہے، مگر ہم میرے خیال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور اکثر و بیشتر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، مختلف محافل کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں اب اس سے یہ اگلا ایک لمحہ ہے کہ جو اسلام چینل اردو پہ اس کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی باتیں تو ہو چکی، آئیے تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا خامیاں ہیں کہ جن کو ہمیں سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کب تک ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے؟
کہ بھائی ہمارے یہاں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ ہوتا ہے کہ پدرم سلطان بہت ہمارے جو ہے نا وہ بزرگ, ان کے اندر یہ کمال تھے. کوئی بھی آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی سائنسی ترقی کوئی دوسرا بھی کرے گا نا تو ہم نے کہنا کہ جی وہ فلانی صدی کے اندر فلاں بابا جی تھے, انہوں نے جو ہے نا یہ اس کی ابتدا انہوں نے کر دی تھی. تو ایک تو ہم یہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو علامہ اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ چیز ہے. ایک تو ہم وہ کرتے ہیں کہ اپنی جو ماضی کے جو اچھی چیزیں ہیں بس انہی کے خوابوں کے اندر رہتے ہیں, اس کا تذکرہ. اچھا دوسرا جو ہے وہ ہم اپنی جو خرابیاں ہوتی ہیں, جو اپنی خامیاں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ ہم اپنے جو حکمرانوں کی یا پھر کہہ لیجئے کچھ مخصوص طبقے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نا, جی یہ حکمران جو ہے یہ تو ان کا قصور ہے, یہ تو جی مولویوں کا قصور ہے, یہ تو جی جو ہے نا وہ فلانا کا قصور ہے, وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ بھئی کہیں پر اسی بگاڑ کے اندر میں اپنا بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. صحیح ہے. اچھا دیکھیں یہی بات ابھی پچھلے دنوں ایک دوستوں کا ایک سوشل میڈیا کا جو ایک گروپ, اس کے اوپر یہ بات چیت ہوتی رہی. اچھا یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں نا اجتماعی رویے, صحیح ہے. تو ناظرین یہ جو اجتماعی رویے ہیں یہ انفرادی جو ہمارا ایک اپنا جو ریفلیکشن ہوتا ہے, بہت ساری عادات اور اطوار وہ چونکہ بہت زیادہ ایک اس طریقے سے کامن ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے اندر کہ وہ ہمارا ایک اجتماعی رویہ جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے. اچھا اس میں مختلف چیزیں جو ہیں مختلف آپ روزمرہ کے اپنے مشاہدات تھوڑا سا اگر اس اینگل سے آپ دیکھنا شروع کریں گے نا, بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی کہ جس میں اصلاح ہونی چاہیے, اصلاح ہونے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اب وہ روزمرہ کے ہمارے جو روٹین ہوتے ہیں وہی دراصل ہمارے اپنے اجتماعی رویوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی سے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمارے اپنی جو ینگ جنریشن ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی ضرور اس کے اندر شامل ہوں, اپنے جو آپ کی آراء ہیں, جو تجزیے ہیں, جو مشاہدات ہیں, ان کو ضرور اس کے اندر شامل کریں. صاحب میں جو بات کر رہا تھا نا سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے ایک بات چیت ہوئی, تو اس میں جو بات آپ نے کہی نا تو ایک لمبی سی پوسٹ تھی. اس لمبی سی پوسٹ میں پانی کے ضیاء کے اوپر بات چیت تھی کہ جی پانی کھول لیتے ہیں اور اتنی دیر وہ رہتا ہے تو پانی ضائع ہو جاتا ہے, اتنے گیلن اتنے جو ہے نا. اور اس کے بعد اس کی جو 2 لائنوں کے اندر جو انہوں نے سمری بیان کی جن صاحب نے, اس سے ان کا مقصد یہ تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پانی کا جو ضیاء ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پانی کا ضیاء جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. وضو کے دوران ٹوٹیاں کھلی رکھتی ہیں. اچھا مطلب ٹھیک ہے یہ بات, اور پھر اس کے بعد اب اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس کے بعد اس کا جو نچوڑ تھا وہ نچوڑ انہوں نے کہا کہ یہ جو امام مسجد ہے اس کا قصور ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ بہہ رہا ہے. اچھا لٹرلی مجھے دیکھ کر یہ ہوا تو میں نے اس کے اوپر جو بات محسوس کی, جو بات شیئر کی, میں نے کہا یہ بات ایسی ہے کہ جیسے دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے بلکہ اس کا قصوروار جو ہے نا کسی دوسرے کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا ہوں. جو سب سے بڑا جو بگاڑ ہے وہ یہ ہے. اچھا پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں, اس کی کو آگے بڑھاتے ہیں پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا بات کرنے کا. میں ایک مثال دیتا ہوں, اور میں وہ نام نہیں لیتا کیونکہ لوگوں کو غصہ آ جاتا. ایک ہمارے راضی سکالر ہوئے, میں نام نہیں لیتا تاکہ نام تو اچھی بات ہے, نام نہیں لیجیے گا, آدمی کو غصہ چڑھنے کی بجائے میں نارمل نام لیتا ہوں. راضی نام کے سکالر گزرے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کا, تو امام راضی بولے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا یہ عالم ہوگا کہ فٹ باتھ پر اور دیواروں پر بیٹھے ہوں گے, دروازے پر بیٹھ کر اپنا جسم اپنی ٹانگیں پاؤں باہر کی طرف سیٹ کی طرف ہوگا. تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں ہوگا؟ کہنے لگے کہ اس کی وجہ بہت ساری ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین تربیت دینے میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے جو کامیابی حاصل کرنی تھی. پھر اس کے بعد سکالر جو پڑھانے والے ہیں انہوں نے بھی ٹائم لمٹ دیکھا. جس طرح کوئی فیکٹری میں جاتا ہے تو وہ ٹائم گھنٹے دیکھتا ہے, کام کی طرف نہیں توجہ کرتا. تو کہنے لگے کہ جو کام محنت سے کرتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی پھل اور ایک آنے والی تو دنیا میں
नहीं फल मिलता। लेकिन मौजूदा जमाने में हमारे मसाइल इतने हैं, हम अगर खुदा के घर में जाते हैं वो आंखें बंद करके पार्किंग करते हैं। हमारे उलमाए कराम भी और मुझ जैसे सूफी साफी ये लोग भी, वो आम लोग भी इसको ये नहीं सोचते कि मेरे आने वाला जो बात पर आएगा अगर कोई गलत जगह उसको मिल जाए तो ये नेकी में नेकी होगी। वो कहता है मुझे सहूलत होनी चाहिए, दूसरा जाए जहाँ मर्जी जाए। अच्छा खान साहब आपने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी अच्छी आपने एक मिसाल भी ये बिल्कुल जिक्र कर दिया। मसाजिद के अंदर ख़ास तौर पे जुम्मा के अंदर हमें अक्सर ये देखने को मिलता भी है, इमाम साहब भी ऐलान कर रहे होते हैं, मसाजिद इंतज़ामिया भी बार बार ऐलान कर रही होती है जी फ़लानी गाड़ी है इसको मूव करें। आप यकीनन यहाँ पर इस कंट्री के अंदर बड़े अरसे से मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमेशा जहाँ पर भी आप कहीं पर भी जाते हैं पार्किंग का एक डिसिप्लिन होता है। क्या वजह है कि हमने यहाँ पर इतने साल गुजारने के बावजूद भी इस तरह की बुनियादी चीज़ें भी हम ना सीख सके? इन्हीं लोगों का मसाजिद के साथ इस वजह से तल्लुक है कि हम जाते हैं खुदा के घर में उसी बेमिसाल रब की पाक बारगाह में। होना तो ये चाहिए खुदा की पाक बारगाह में जाने वाला फौजी की तरह, जिस तरह फौजी को पीछे हाई कमांड से हुक्म मिलता है उस तरह वो कदम चलाता है। लेकिन खुदा बेमिसाल की पाक बारगाह में जिसको नमाजी जाता है आंखें नूट कर जाता है। इकबाल ने कहा कि कोई अगर नशे की जगह में जाए तो नशे के जाने में पहले से नशा हो जाता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मुसलमान तू ऐसी जात की पाक बारगाह में जा रहा, तुझे खुदा के रसूल का ऐसा नशा आना चाहिए ताकि तुझे देखकर लोग तुझसे सबक हासिल करें, तुझसे नफरत हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। अच्छा जो हम बात कर रहे हैं ना एक इज्तिमाई, अच्छा होता क्यों है ये आखिर हो क्यों रहा है, आखिर हम कब तब्दील होंगे, आखिर इसकी बुनियादी वजूहत के पार्किंग के हवाले से बात की है ना। सही है। अब आप लिटरली ये देखें कि आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, सही है, कभी उल्टी सीधी पार्किंग नहीं करते हैं, सही है, ठीक है। आप अपने किसी से दोस्त से अजीज से मिलने के लिए जाते हैं, आप बिल्कुल तमीज़ से जो है वो पार्क करने के लिए जाते हैं, ठीक है। आप किसी काम के लिए दुनिया के जा रहे होंगे, आप पार्किंग जो है वो कोशिश ये होगी कि भाई पार्किंग सुकून से होनी चाहिए। अच्छा यहाँ ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप कायनात की खालिक़ कायनात की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं और आप इस तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं कि उससे जो उसकी मखलूक है उसको परेशानी हो, और वो मखलूक भी ऐसी कि जो गैर मुस्लिम भी हो सकती है, और आमतौर पे वो इस तरीके के जो लोग हैं ना वो उससे मुतासिर हो रहे होते हैं, और उसके बाद मजबूरन उन लोगों को उन मस्जिद की गलियों से अपने मकानात छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, और उनको शिफ्ट होना पड़ता है। तो अब वो आदमी जो उस गली से, उस मस्जिद की गली से, और उसके बाद कभी कभार हम फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि जी अब इस गली में सारे मुसलमान जो है ना वो बाकी बचे, बाकी सब जो है वो इस गली को छोड़ के जा चुके हैं। अल्लाह अकबर, ये सोचने की बात है। एक और कॉलर हैं, उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं तारिक बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपकी बात मैं इसमें समझ सकता हूँ कि पार्किंग के हवाले से मस्जिद में जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वो सही है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है मस्जिदों में कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती इतनी। अगर आप ये देखें कि मस्जिद के अंदर अगर 100 लोगों की जगह है, अगर 100 लोग अपनी गाड़ियों में आ जाएंगे तो 100 गाड़ियां तो मस्जिद में पार्क नहीं हो सकती। तो उनको यही चाहिए हम लोगों को कि हम कोई इस तरह की कोई सिचुएशन तैयार करें, खासतौर पर जुमे में इतना रश होता है कि लोग जा नहीं पाते, गाड़ियां बाहर लोगों के गलियों में, अगर मस्जिद है तो गलियों में लगा देते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो जो बेचारे अपना इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते वो कहते हैं आज जुम्मा है, अब आज मुश्किल होगी क्योंकि इन लोगों ने नमाज पढ़ने आना है और इन लोगों ने गलियां तंग कर देनी है। मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि लोग बेचारे फुटपाथ पे नहीं चढ़ पाते, वो गाड़ियों पे निशान लगा के चले जाते हैं। तो हमारे लोग बाहर निकलते हैं, कहते हैं यार देखो हम नमाज पढ़ने आए थे, इन्होंने हमारी गाड़ियों पे स्क्रैच कर दिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी की है तो हो सकता है कोई बेचारा प्राण अपने बच्चों को लेके जाए, कोई डिसेबल बंदा है वो अपनी उसके अंदर जा रहा हो, तो हम दूसरों का तो ख्याल ही नहीं करते। और आप ये देखें कहीं आप मॉल में जाएं, लोगों से मिले, गोरा आपसे गुजर रहा होता है तो वो आपको
ایک اسمائل دیتا ہوا گزرتا ہے اچھی طرح، لیکن ہم مسجد میں جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کو سلام بھی نہیں دیتے، اگر ہم جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، نہیں جانتے تو آپ ان کو دھکا دے کے نکل جاتے ہیں، یار اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے، جگہ کم ہے ہمارے پاس۔ اور ایک اور بھی چیز میں کہنا چاہوں گا کہ مسجد میں خاص طور پہ جمعے کے دن ہم لوگ چونکہ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مخصوص ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور امام صاحب لمبا کر دیتے ہیں کام، بالکل لمبا۔ امام صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تک بندہ پورا نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے چیریٹی والی بات نہیں کرنی، اور وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ وہ مطلب خطبہ بھی لمبا ہو گیا، دعا لمبی ہو گئی، اور وہ جو کام کا وقفہ کر کے آیا ہوا ہے بندہ اس بیچارے کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے مشکل بھی ہو گئی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ جب واپس جا رہا ہے تو اس کو پھر اس کی بھی پرابلم ہوتی ہے، مطلب اس کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم لیمٹ ختم ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ اب وہ کیا بہانہ بنائے گا، کیا کچھ کرے گا، مطلب یہ اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ صحیح ہے طارق بھائی، بالکل آپ نے یہ اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے، اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں، اور یہ ہم نے بھی یہ پوائنٹس یہاں پہ نوٹ کیے ہوئے، ان پہ بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہے ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ بس ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں مسجدوں کی جو پارکنگ کا ہے، یہ آپ دیکھیں جو کوئی سپر مارکیٹ بنتی ہے، کچھ بنتا ہے تو پارکنگ کا پہلے وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہماری کوئی مسجد دیکھ لیں آپ، میرے پاس 2 مسجدیں ہیں، کرائڈن کی مسجد ہے اور یہاں مسجد ہے، وہاں پارکنگ کیا، وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے باہر۔ تو آپ نے جب پلان کیا مسجد کو تو اس کو پلاننگ سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آتے ہیں لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ان کو پارکنگ کی فیسلٹی ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو لوگوں کو تنگ کریں گے۔ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شلوار پہنتے ہیں، داڑھی آپ نے رکھی ہوتی ہے، ٹوپی آپ نے پہن لی ہے، تو آپ سپیریئر ہو جاتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے سپیریئر ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے رائٹس زیادہ ہیں، ان کے رائٹس نہیں ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ آپ کا پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بدلنا پڑے گا، صحیح ہے، یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ جمالی جیسے لوگ بھی جو نا وہ بھی جائیں اور ان کا بھی ہو اور آپ جیسے بھی جائیں، صحیح ہے۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا یہ پہلے آپ پلاننگ کریں، پلاننگ کر کے کریں، پھر ساری بات کریں۔ ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں تنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ مسجدوں سے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں یہ مسجدوں سے نکلتے ہیں۔ اچھا محمود صاحب، یہ تو خیر وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک جزوی ایک پارکنگ تو ایک آئٹم ہو گیا، پارکنگ کی بات ہوئی ہے۔ دوسرا وہ خیر وہ جو آپ نے ایک آخر میں تھوڑا سا ایک لفظ کہہ دیا ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، اسٹیریوٹائپ جو ہے نا وہ کرنا، اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھا نہیں، اس میں آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ اوور آل دیکھیں یہ صرف مسجد اور پارکنگ تک محدود نہیں ہے، اوور آل جو ایک ہمارا ایک اپنا اجتماعی جو ایک رویہ ہے نا، وہ رویہ ایک اوور آل جلد بازی کا ہے، ایک غفلت کا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو ڈیلے کرنا، آخر وقت تک لے کے جانا، آخر ٹائم تک لے کے جانا، آخر میں بالکل آ کے یہ کیوں محسوس ہوتا ہے یہ؟ اچھا شاید آپ ہمارے ساتھ نہیں، آپ دوبارہ پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بلکہ اس کے علاوہ چونکہ محمود صاحب کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے یہاں پہ وہ رہتے ہیں، تو مزید بھی کئی چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں۔ اچھا اسی کی ایک اور مثال ہے، ہماری بہت ساری جو ہے نا مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے بھائی ہم نے تو مسجد میں کبھی ہمیں اتنا وہ پارکنگ کا یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، شاید یہ صرف مردوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک بچے کو بالکل ابتدا سے ایک چیز جو ہے وہ سکھا دی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کسی کو کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی موقع تو آپ نے تھینک یو کرنا ہے، کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے آپ نے سوری کرنا ہے۔ اچھا کوئی آپ کو راستہ دیتا ہے تو آپ اس کو بھی تھینک یو کر دیتے ہیں، اس کو بھی تھینک یو کہتے ہیں۔ اچھا میں خود بسا اوقات مجھے یہ اتفاق ہوتا ہے کہ صبح جب جو ہے نا جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں نا تو راستے کے اندر اگر کوئی مطلب انگلش کوئی ہو گئے تو وہ یقیناً اس پروٹوکول کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ بسا اوقات نہ تو کسی کو راستہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی راستہ دے دے تو اس کے اندر پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جیسے ہمارا حق تھا ہم گزر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ محمود صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہاں جی جی محمود صاحب، اس کے ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ایک اوور آل جو ایک ہمارا رویہ ہے جس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ ایک اوور آل یہ ہمارا بن گیا ہوا۔ آپ حج کرنے جائیں وہاں جو سب سے زیادہ دھکے دیتے لوگ نا وہ پٹھان اور نائجیرین ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ دھکے دے کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے جیسے اللہ سے انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ ہم بھی حج کر رہے گئے، جب گئے تو دھکے دے کے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی تم بھی جو کام کر رہے ہو میں بھی وہی کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں کیا جلدی ہے؟ ہم نے اپنا رویہ بنا لیا ہوا ہے کہ پش کر کے
اور جب ہم شلوار پہن لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سپیریئر ہیں، باقی جو آپ سے پیچھے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اور ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اچھا محمود صاحب، ہم رہتے ہیں محمود صاحب پھر وہی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کسی بھی ایک قومیت کے حوالے سے خاص طور پہ بات نہیں کرنی اس حوالے سے نہیں کرنا چاہیے. باقی اس سے ہٹ کر جو ہے یہ جو جنرل بات چیت ہو رہی ہے ایک جنریک، ہم اصل میں دیکھیں اس میں جو ایک اوور آل اگر ہم دیکھیں نا، ایک اوور آل دیکھیں تو جو ایک پرسیپشن بنتا ہے نا، اگر ہماری جو ایک ویورشپ ہے اردو کمیونٹی کی خاص طور پر، جو نظر آتا ہے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے دیگر لوگوں کی نسبت. اچھا ٹھیک ہے، بے صبری کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے، برداشت جو ہے وہ کچھ کم ہے. بریک پہ ہم نے جانا ہے اور ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں، ان کو شامل کر کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حمیرہ بات کر رہی ہوں اور میں نارتھ ویسٹ سے بات کر رہی ہوں. میں یہاں آپ کا پروگرام ابھی میں نے لگایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اجتماعی رویے میں بگاڑ اور اصلاح کیسے. ہم لوگوں کے اندر پتہ نہیں ہم لوگوں نے اپنے مذہب کو اور دین اور دنیا کو ایک الگ میرے خیال میں ترازو میں رکھ دیا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں بہت اور رات رات بھر عبادت کرنے میں، روزے رکھنے میں، یہ سب کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان بن گئے. لیکن جو ہم اوور آل اپنی جو جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے صلہ رحمی یا حقوق العباد، اس کو ہم نے بالکل پست پیش ڈال دیا ہے. معاملات جو ہیں جی ہاں. میں یہاں ایک جگہ میں یہاں لوکل ریڈیو پہ کام کرتی ہوں اور اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتی ہوں تو وہاں روڈ پہ ہمارے قریبی مسجد ہے اور اس میں ہمارے بے بنی ہوئی ہیں، پارکنگ بے بنی ہوئی ہیں، 10-12 بے ہیں جو پبلک کے لیے اوپن ہیں. اس میں اس بے کو ہمیشہ لوگ بلاک کر کے چلے جاتے ہیں. بھئی یا تو آپ بے میں پارک کر دیں، بے کو بلاک تو نہ کریں. اگر بے میں نے گاڑی کھڑی کر دی ہے تو میں واپس آئی ہوں تو پتہ چلا وہ گاڑی میری نکل نہیں سکتی، میں 15 منٹ میں کام پہ مجھے جانا ہے، میں اٹکی ہوئی ہوں. اگر میں نے بے کے اندر کھڑی کر دی ہے تو پھنس گئی، اور اگر میں اندر جانا چاہتی ہوں تو خالی بے کو بلاک کر کے لوگ کھڑے ہو گئے. اچھا سسٹر، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہم مسجد کے حوالے سے ایک بات کر رہے ہیں نا، پارکنگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو دیگر رویے ہیں ان پہ بھی بات کرنی، چونکہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوں گی تو اسی چیز کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم آپ کے آراء کو بھی شامل کر رہے ہیں. آج کا پروگرام ہم سب کے حوالے سے کچھ ہماری اجتماعی غلطیاں ان پہ بات بھی کرتے ہیں اور آپ بھی اس حوالے سے بھی ساتھ شامل ہوں کہ کچھ ان غلطیوں کی نشاندہی بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کے حوالے سے کچھ گزارشات وہ بھی سامنے رکھی جائیں تاکہ اس کا ایک جو ہے وہ اچھا اثر وہ آگے سامنے اور اس کا ایک اچھا نتیجہ جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں. شاہ ابراہیم بھائی، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یعنی یہ تو ایک مثال ہے. جی یہ تو بالکل ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہت ساری باتیں اس طریقے کی ہیں. ابھی رمضان شریف جیسے گزرے ہیں اور رمضان شریف کے اندر جب نماز تراویح کے اندر جب ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم رات کو 12:30 بجے 1 بجے نماز پڑھ کے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں اور یقیناً اس وقت جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ آرام کر رہا ہے. باقی سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. گرمیوں کے دن تھے، لوگوں کی کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، کسی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ مسجد کے باہر جھمگٹا لگا کر تیز آواز کے اندر باتیں کرنا، اونچی آواز میں، مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر اچھا یہ تو مطلب وہ پہلو ہیں جس کے اوپر ہم شاید اس کو اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سب ہم ایک مطلب باقی بھی سب کرتے ہیں تو ہم بھی سب کر سکتے ہیں. اس کو کچھ اتنا اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی برائی نہیں محسوس کرتے. ان کو ساتھ شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید ہارون بات کر رہا ہوں لیڈ سے. جی ہارون بھائی ویلکم. شاہ صاحب فرمائیے. جی یہ اجتماعی رویے میں بگاڑ کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی رویے میں جو بگاڑ بیسیکلی آ رہی ہے وہ جو ان پٹ ہے بیسیکلی وہ انفرادی رویہ ہی ہے. اگر ہر بندہ اپنے انفرادی رویے کو دیکھے تو آگے جا کے اجتماعی رویہ بہت صحیح رہے گا. اس میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے صبر کا. صحیح. اگر صبر انسان کرے اور اپنی غلطی مان لے تو یہ کبھی بھی نہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم صبر نہیں کرتے، جلد بازی اور بے چینی میں دوسرے کو بس صبر نہیں کرنی، جلدی کر لو جو کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے اپنی غلطی اگر ہو تو کوئی اگر سمجھائے، آپ کسی کو بھی کوئی چیز سمجھاؤ تو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ الٹا آپ کو غصہ کرے گا، بولے مجھے کیوں سمجھا رہے ہو. آپ
جو سمجھا رہا ہے اس کو سمجھ جائے اپنی غلطی ہے تو اس کو ہاتھ کھڑا کر تسلیم کر لیں. اور اگر کوئی ایسی آرگومنٹ ہوتا بھی ہے تو اس سے بولیں یار یہ وقت نہیں ہے مناسب, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن کسی وقت جا کر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. نادر کہ اجتماعی میں ہی آپس میں ایک دوسرے کو, مسجدوں میں ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا, ابھی کار پارکنگ میں ہوتا ہے, بہت تراویحوں میں ہوتا ہے, ہر جگہوں پہ یہ سب دیکھتے آتے ہیں, سنتے آتے ہیں. اور روزانہ ہر سال اس پہ ہم لوگ اعلان بھی کرتے ہیں مسجدوں میں کہ پلیز اس طرح نہ کریں, بلاک نہ کریں گاڑیوں کو, مسجدوں کے اندر باتیں نہ کریں, یہ سب چیزیں. لیکن اس کا اجتماعیت کا جو بگاڑ ہے وہ اپنا انفرادی, اگر آپ اپنے آپ کی اسکوٹنی کریں, اپنے آپ کو دیکھیں اور صبر کریں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے خاموشی سے چلیں تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. بڑی خوبصورت آپ نے جو اس کے اسباب ہیں اور جو مختلف چیزیں ان کی نشاندہی بھی کی, ساتھ حل بھی بیان کر دیا. سید ہارون صاحب آپ کو ویلکم بھی ہے, غالباً آپ کی پہلی کال ہے ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ ایک اور کالر ہیں بھائی, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, میں حمیرہ بات کر رہی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی. جی بات کیجیے. جی پارکنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو کہ جمعے کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو بلاک کر دینا, راستوں کو بالکل روک دینا, چلے جانا. ایک طرف تو ہم نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں, جو فرض نماز اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف ہم کتنے لوگوں کو مشکل میں ڈال کے جا رہے ہیں, اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں اس کا ہم لوگوں کو اس وقت ہی ہم اس میں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں جب ہمارے مسجد کے اندر جو امام ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس بات کو ایمفیسائز کریں کہ آپ لوگ جو باہر گاڑیاں پارک کر کر آئے ہیں, یا آپ کسی کے گھر کو بلاک کر کر آئے ہیں, یا آپ جو بھی آپ اس کو اس طرح نہ بلاک کریں کہ دوسروں کو تکلیف ہو. وہاں ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, ایمبولینس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, فائر بریگیڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اگر وہ خود کسی کی کار کو بلاک کر کے آئے ہوں, خیر یہ تو ایک آن دا لائٹر سائڈ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر جمعے پہ یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے, ہر جمعے پہ یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود اثر نہیں ہوتا. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو ایک پارکنگ کے حوالے سے بات ہے, اس کے علاوہ جو دیگر رویے ہیں, یعنی ہم تھینک یو اور سوری تک میرے خیال میں کہنا اس طرح سے سیکھ نہیں پائے, آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل بالکل بالکل. مجھے خود محسوس ہوتا ہے, میں ایکچولی یورپ میں رہتی تھی اور یورپ میں ایک بڑا ٹریڈیشن یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جب آپ ہوتے ہیں تو برابر سے گزرتے ہوئے ہیلو ہائی کرتے تھے. یہاں آ کے میں نے جب اپنی بہت ماشاءاللہ اپنے مسلمانوں کو دیکھا تو ہمیں بڑا مسکرا کے میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ مسکرا کے یا تو سلام کر دوں گی یا مسکراہٹ دوں گی. دوسری طرف سے ایک دم اتنی اسٹرینج لک آئے گی کہ آپ پتہ نہیں کیوں ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کیا ہو گیا. لیکن مطلب وہ مجھے خود ہی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں, یہ بہت بڑی چیریٹی ہے, اور یہاں تو لوگ سلام کرنا درکنار ایک دوسرے سے کنارہ کرنے لگتے ہیں. اور اس کے برعکس آپ اگر اپنے کسی نان مسلم کو, یا آپ جو ہمارے نیبر یا ادھر ادھر آپ کسی گورے سے اگر آپ اس کے ساتھ روڈ کراس کر رہے ہیں, آپ نے اسے ہیلو بول دیا, بڑا مسکرا کے آپ کو ہیلو بولے گا. جی یقیناً. تو یہ ہم لوگوں کے اندر بہت اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے, اور آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. میرا پروگرام بھی آپ ہی جیسا ہوتا ہے لیکن اٹس آن ریڈیو, اور ہم ہر ویکلی اسی پہ بات کرتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے. اور ایک چیز اور جو میں آپ کے پروگرام میں اگر آپ کا وقت زیادہ لے رہی ہوں, یہ کہ ہماری یہاں مسجدوں میں ہم بہت چندہ دیتے ہیں, اور بہت زیادہ ہم جو بھی آپ دیکھیں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. جی اگر ہماری مسجدوں میں اس بات کا ہو جائے کہ آپ جو چندہ دیتے ہیں تو اس میں, یا جو آپ بھی نذرانہ دے رہے ہیں اس میں فنڈنگ دے رہے ہیں, یہ آپ کی حلال رزق سے آ رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے. اگر آپ کا ٹیکس ریٹرن گیا ہوا ہے یا آپ نے ٹیکس پے کیا ہے تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی وہ حلال ہے. انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اتنے ڈرگز میں انوالو ہیں. میرا جس پروفیشن سے تعلق ہے, میں دن رات اپنی پاپولیشن کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی پڑیاں سڑکوں پہ بیچتے اور خریدتے دیکھتی ہوں, سبحان اللہ, which is really alarming. اور پھر اس علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں, چھوٹے سے علاقے میں 30 سے زیادہ مساجد ہیں. سب کی کنسٹرکشن بہت اچھی ہوتی ہے, بہت اونچی ہو رہی ہے, اور ہو رہی ہے. پیسے یقیناً لوگ دیتے ہیں, بڑے دل سے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب حرام کی کمائی دیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم لوگوں کو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مسجدوں میں یہ ہو جائے کہ آپ کمائی جو لا کے ہمیں چندہ دے رہے ہیں یا ڈونیشن دے رہے ہیں, یہ آپ کی کس رزق سے آئی ہے, کس سے آئی ہے. رزق حلال بہت ضروری ہے, اور اسی کو, اور شاید ہمارے اندر یہ ہم نے حلال اور حرام کو صرف کھانے اور پینے میں رکھ دیا ہے کہ ہم خنزیر کو نہیں کھائیں گے اور شراب کو نہیں پیئیں گے, لیکن باقی جو دوسرے کام ہے وہ بھی حرام حلال میں آ جاتے ہیں. تو میں آپ کا بہت ٹائم لیا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی اصلاح کرے.
شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر لی ہے، بلکہ کبھی جو ہے وہ اب یہاں پر بھی ہمارے جو اسی طرح کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل آپ کو انویٹیشن ہے۔ جی بالکل شامل ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ بہت ساری ایسے جو تھاٹ پرووکنگ جو جس کو کہنا چاہیے ڈسکشن ہوتے ہیں، اسی سے دراصل اچھا دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلے کالر کو لیں، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ جب تک اپنے اوپر تنقید سنیں گے نہیں نا، صحیح ہے، تنقید کے بغیر آپ اصلاح کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی میدان مطلب بیماری کا ہی اگر تشخیص ہی نہیں ہوگی تو اس کے جب تک علاج جو ہے اس کا پاسبل ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک بیمار آدمی تو اپنے آپ کو ایزیوم یہ کر رہا ہے کہ جی میں بالکل صحیح ہوں، وہ بیمار ہے، وہ ٹھیک ہے، جب تک اس کی تشخیص۔ تو یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کچھ کڑوی جو باتیں ہیں ان کو سننے اور ان کو سن کر برداشت کرنے، اور اس کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس کو اصلاح کس طریقے سے کی جائے گی، اس کے اوپر سوچنے کے لیے کم از کم تیار تو ہونا۔ ایسا ہی تو پھر جب ہی ہم کچھ اپنی اگلی جنریشن کو کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ منتقل کر کے جا رہے ہوں گے، ورنہ بالکل بس اس طریقے سے ہوگا کہ جی آئے اور اس دنیا کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ پورا کیا، تو یہ سارا کا سارا کام تو اس کے لیے تو پھر انسان اور اشرف المخلوقات اور وہ باقی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ مناسب نہیں ہے سارے ٹائٹل اپنے آپ کو دینا۔ بالکل، اسی پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک اور کالر ہیں ساتھ، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں، نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا آپ کا ٹاپک ہے، اجتماعی رویہ میں بگاڑ اور اصلاح کیسے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اگر نظر دوڑائیں تو ہر طرف آپ کو بناؤ ہی بناؤ نظر آتا ہے، ارتقاء ہی ارتقاء نظر آتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوشبوئیں ہیں، اور ہر طرف جو ہے بھائی بھائی اور ہر طرح کی مطلب اصلاح کی جاتی ہے معاشرے کی، اور اس میں سب شامل ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں کہ نبی آخر زمان جب آئے تو کوئی اللہ کے نام سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 براعظم میں حکومت پھیل گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ 23 سال کے مختصر عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے وہ خیالات بدل گئے، عادات بدل گئی، طور طریقے پورے کے پورے انسان کو آپ نے اندر سے بدل ڈالا۔ تو آج ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ وحشت اور دہشت جو ادھر ادھر اور پتہ نہیں اتنی عجیب مسلم معاشرے میں بچیوں کی جو عجیب عجیب کہانیاں اور عجیب عجیب طریقے اور قصے نظر آ رہے ہیں، اس میں سب کا قصور ہے، سب شامل ہیں، اور سب کو مل کر اس کے لیے ایک رویہ اصلاح کے لیے سب کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اتنی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو رویے ہیں جو وہ کیا مسلمانوں والے ہیں جو ہماری روٹس ہیں، اگر روٹس آپ کاٹ دیتے ہیں تو چاہے کتنے بھی آپ طاقتور بن جاتے ہیں، کتنے بھی آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے، وہ فرعونیت تو ہو سکتی ہے، یزیدیت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ طاقت آپ جب دوسروں کو خوش کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو حقیقی خوشی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر دوسروں کے جڑیں کاٹتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ آپ کو بھسم کرتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ایک اوور آل جو پورا ایک اپنا پوری جو امت مسلمہ یا مسلم ورلڈ اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا، یہی بات ٹھیک ہے۔ مگر ہم آج کا یہ جو خاص طور پہ یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے اس کو بھی ہم بات چیت کریں گے، یقیناً وہ بھی ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے ہی کنسرن ہیں، مگر آج ہم تھوڑا سا فوکس جو ہے وہ رہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر کہ ہم یہاں اس برطانوی معاشرے کے اندر، یورپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر اگر ہم رہ رہے ہیں تو اس میں اتنے برسوں سے رہ رہے ہیں، اب دوسری تیسری جنریشن جو ہے وہ اب ہماری یہاں پر آ گئی ہے، کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دوسری تیسری جنریشن نے ہماری جو بری عادات تھیں، صحیح ہے ٹھیک ہے، اس میں اوپر وقت کی پابندی نہ کرنا، اس میں پھر آپ اپنی سیفٹی کے جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں
وہ ایک عام آدمی تو کر رہا ہوتا ہے, دوسرا جو ہمارا نیبر ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وہ پریکٹس کر رہا ہے. ہم اپنے بالکل وہ جو سیفٹی کے بہت سارے جو رسک کے جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے. کہہ دیتے ہیں جی یہ دیسی سٹائل ہے, دیسی سٹائل ہے. ٹھیک ہے, کچھ کالرز مزید ہیں, 4-5 ویٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے جو اپنے خاص طور پر وہ جو دیسی علاقے ہیں, آپ ان کی جو صورتحال ہے وہ دیکھیں نا, وہ اس کی گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے, صفائی ستھرائی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. ایک باہر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس مکان کے اندر جو ہے وہ کوئی مطلب اس پرٹیکولر ایک ایریا کے جو ہے نا وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہوں گے. تو یہ آخر یہ اس میں تبدیلیاں کب آئیں گی؟ اس پہ تو بلکہ ہم نے پراپر ایک جو ہے اس پہ ایک الگ پروگرام بھی اس پہ ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ. کچھ مزید کالرز ہیں, ان کو ساتھ سے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو حضرت؟ الحمدللہ, اللہ کریم و کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بس بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. میرا کچھ ویو ہے اس کے اوپر. یہ پرابلم ختم نہیں ہوگا, فرسٹ تھنگ تو یہ ہے, اور دوسرا یہ پرابلم اور عید کا پرابلم دونوں سیم ہے. اچھا, فرسٹ تھنگ یہ اپنے بھائیوں آتے نماز میں, جمعے کی نماز میں لاسٹ منٹ پر آتے. جب بھی آتے تبھی جدھر وہ پاکی ملتے ادھر کھڑا کر کے بھاگ کر سیدھا جماعت میں ہو جانا ہے. ان لوگوں کو 5-10 منٹ پہلے نہیں آنا چاہیے, ان لوگوں کو صرف ٹائم پر آنا ہے. سنا نہیں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ 5 ٹائم کی نماز پر مسجد میں آوے تبھی ان لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسی پارکنگ ہوتی ہے, کیسے نماز ہوتے ہے, کیسے طریقے سے آدمی کو رکھنا ہے, تو پھر کچھ معاملہ بنے گا. یہ لاسٹ منٹ پر آ کر سیدھا جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے, پھر نماز پڑھ کر بھاگ جانا ہے, تو یہ تو مسئلہ چلتا رہے گا. جیسے عید کا چلتا ہے ایسا ہی چلے گا. چلیں جی, اللہ کرے کہ آج ہم یہی اس پہ احساس پیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی اس پہ مزید بات یقیناً اب ضروری تو نہیں ہے کہ اس ایک پروگرام سے جو ہے وہ کوئی پوری, مگر یہ کہ ایک پروگرام سے 10 آدمی بھی کم از کم ایک میسج جو ہے وہ لیتے ہیں کنوے کرنے کے اندر. تو میرے خیال ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کہیں سے کسی چیز سے اسٹارٹ تو کریں, تو کم از کم اپنے گریبان کے اندر جھانکنا تو شروع کریں کہ بھائی کیا چیز غلط تو سمجھنا شروع کریں. ہم اس کو اپنا حق کر کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بھائی, اتنا بڑا کام کریں. مطلب خیر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو مساجد تک ہی محدود رکھیں, مگر مساجد اصل میں وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک ہماری اپنی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ہم ایک اوور آل جو کمیونٹی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ہم لاکھوں پاؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چندہ دے دیا ہم نے, دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, بہت پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی سی جو نیگیٹیوز ہیں ان کو اگر ان کے اندر اصلاح کر لی جائے, اس کے اندر تھوڑا سا اچھا آپ دیکھیں جو مساجد کے اندر جو صفیں بننی ہوتی ہیں نا, خاص طور پہ یہ جمعے اور جو بڑی جو کانگریگیشن جس وقت ہوتی ہے, تراویح ہے, عید کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس میں میں نے یہاں تک دیکھا مساجد کے اندر لوگوں کو لڑتے ہوئے, باقاعدہ جس کو کہتے ہیں لڑنا, کہ وہ یہ کہہ دیا کہ بھائی اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے, پہلے اگلی صفیں, کیونکہ باہر پیچھے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں, ان کو جگہ ملے گی اس وقت کہ جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آگے جو گیپس ہیں وہ تو پیچھے فلائی کر کے اوپر سے وہ چل کے نہیں آ سکتے نا. اچھا اس کے اوپر باقاعدہ میں نے لڑائیاں ہوتی بھی دیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مساجد کے اندر ہاں بھائی آپ آگے آ جائیں. اچھا وہ امام جو ہے مسجد کا وہ چیخ رہا ہے, وہ حدیثیں سنا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر تمہاری صفوں کے درمیان جو ہے وہ خلا باقی رہ جائے گا تو تمہارے دل جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. اگلا بندہ سن ہی رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فوراً فارغ ہو کے فوراً باہر نکلنا. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, اچھا مجھے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے, صحیح ہے, میں آگے نہیں جاؤں گا میں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اوور آل. تو آخر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں اس کو پہلے کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. یہ غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں, یہ اوور آل جو ہے نا ایک ہمارا جو ایک اپنا رویہ ہے, اس رویے کے اندر یہ انفرادی جو رویہ ہے اس میں امپروومنٹ لانی ہوگی, تبدیلی لانی ہوگی. مزید کئی کالرز ویٹ کرتے ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نیکسٹ کالر. اچھا چلیں ان سے جو نیکسٹ کالر ہے ان کی طرف چلے جاتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ اتنا اچھا پروگرام کرنے کا مسجد کے اوپر. میں کافی لمبی بات کر سکتی ہوں مسجدوں کے بارے میں, مگر میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتی. سب سے پہلے تو مسجد جو چلاتے ہیں ان کے اندر اصول اور طریقہ ہونا چاہیے. ان کے کچن اتنے بڑے ہیں, وہ صرف ان کے اپنے لیے ہوتے ہیں, اپنے کھانے پکاتے ہیں, جتنے بھی وہ ممبرز ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم ہو
وہ جا کے ان سے بات نہیں کر سکتا. مسجدیں صرف نماز کے لیے ہیں یا کسی اور کام کے لیے بھی ہیں؟ پلیز یہ ذرا آپ غور کریں، کیونکہ میں یہاں پہ کافی والنٹیئر کام کرتی ہوں، بلائنڈ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، سب کو میں مدد کرتی ہوں، اور میں نے ہر مسجد میں جا کے التجا کی ہے کہ مجھے کوئی چھوٹا سا کمرہ دے دیں جہاں میں اپنی کلاسیں چلا سکوں. ریجن پارک ماسک میں بھی جا کے میں نے 1.5 سال لگا کے انہوں نے مجھے کمرہ دیا. آفٹر دیٹ دے ڈڈنٹ ہیلپ می ایٹ آل. مسجدوں میں ہماری مدد ہونی چاہیے. جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں گوگڑے اتنے اتنے بڑے پیٹ ہوتے ہیں ان کے، کھا کے چوزے چاول کھا کے، کوئی بھی جائے وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے. اچھا دیکھیں، یہ تو ایک بالکل ایک اوور آل جو مساجد کی جو مینجمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ خاصا ایک وائڈ اور واسٹ جو ہے وہ مساجد کی مینجمنٹ، اس کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا رول اور وہ کس لحاظ سے کس طریقے کے ڈیسیجن جو ہے وہ میک کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر مساجد کمیٹی کے کچھ ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 2-3 مساجد جو بڑی مساجد ہیں ان کے لوگوں کو ہم بٹھائیں اور بٹھا کر انشاءاللہ یہ بات چیت کریں. پھر ان کا بھی ایک اپنا موقف ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت کریں پبلک کے. مگر یہ کہ ایک آپ اگر اس طریقے کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کو مساجد کو سپورٹ کرنا چاہیے، اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. کر بھی رہی ہوتی ہے مساجد، کر بھی رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسی فریم ورک کے اندر لانے کے لیے ان کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو میرے خیال ہے بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے، مگر یہ کہ آپ اگر یہ کام کرتی ہیں، جو بلائنڈ ہیں، جو اس طریقے کے لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت ایسا کام ہے کہ جو بہت بڑا کام ہے، بالکل یقیناً بہت بڑا کام ہے. بالکل ایسے کچھ مزید کالرز ہیں، ان کو ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ہم دونوں کو جزائے خیر عطا کرے. بہت اچھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں. بہت شکریہ مسنا سے. جی، تو آپ نے پہلا آپ کے کوشچن کے 2 پارٹ ہیں کہ یہ اجتماعی رویے میں بگاڑ کیوں ہے. تو ہمارے ایک بھائی نے بھی اس پہ اشارہ کیا کہ صبر کی کمی ہے ہم لوگوں میں، اور دوسرا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن کی بھی کمی ہے. اور اس کی اصلاح تو ایسے ہی ہو جائے گی کہ جیسے ہر کچھ ہمارے مذہب میں موجود ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ سلام کی عادت ہونی چاہیے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ آتے جاتے سلام کریں، سلام سے محبت بھی بڑھتی ہے. اور جیسے کہ فیملی ٹائم ہوتا ہے بچوں مطلب جی گھر میں، تو مطلب بچپن سے بچوں کو یہ جی بتانا چاہیے، جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو اچھا بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی اچھی عادت کیا ہے آپ میں، اور پھر ایک جی بری عادت بتائیں. تو اس کوئز بھی ہوتا ہے، تو بچے ہوں یا بڑے ہوں تو وہ کھیل کھیل میں سیکھ لیتے ہیں. اچھی عادت بتائیں گے تو اس کو کرنا چاہیے کہ اچھا آپ نے بہت اچھا یہ عادت ہے، تو بری عادت میری یہ ہے، تو چلو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. بلکہ جو ٹین ایج بچے ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے. تو جب اگر جیسے کسی بچے میں غصے کی عادت ہے، وہ جی کہتا ہے کہ اپنے جیسے فیملی ٹائم میں کہتا ہے کہ مجھ میں غصہ بہت ہے، تو اچھا بھائی آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. جب آپ کو غصہ آئے گا تو ہم بھی آپ کو پھر یاد کرائیں گے کہ آپ نے کہا تھا آپ کی بری عادت، تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ چھوڑیں گے، تو اب آپ یہ چھوڑ دو. تو اس طرح انسان بچوں کی تربیت ہی شروع سے ایسے کرے. اور بلکہ جو تنقید ہے، تو تنقید تو میں کہتی ہوں بہت اچھی چیز ہے. اب جیسے گھر میں رہ کے میں اکثر اپنے جی فیملی والوں کو کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میری کیا چیز آپ کو بری لگتی ہے. مجھے جی تنقید بہت پسند ہے، وہ اس لیے کہ میرے گھر والوں کے سامنے اگر میری جی بیماری کی وہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں کہ حل ہو جائے، شفا مجھے مل جائے، تو باہر کے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی. اگر میری کوئی ایسی بری بات ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کاٹتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں تو دوسرا اپنی اس اگلے کی نہیں سنے گا، دوسرا مطلب بولے گا. تو اگر ایسی کوئی بھی عادت ہے کہ جو میں کہوں کہ اگر مجھے بتائیں کہ میری کیا بری عادت ہے، تو وہ اگر کوئی گھر کے بندے بتائیں تو گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی. اور جب مطلب کہ سوسائٹی میں جائیں گے تو ہر دل عزیز ہو جائیں گے. تو اسی گھر سے انسان ابتدا کرے کہ بگاڑ کیا ہے اور اس کی اصلاح کیا ہے. اور سب سے اچھی اصلاح تو یہ ہے کہ مطلب سلام کیا جائے. اور جیسے اگر کوئی مطلب بچوں کو حدیث پاک یہ بھی سنائی جائے کہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حق پہ رہ کے کسی نے جھگڑا چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو جب ابھی بچوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کوئی جھگڑا کر دو تو ہم نے کہا تم نے جنت میں جانا. اچھا جی تم ٹھیک ہو نا، ٹھیک ہو، چلو اب یہ جھگڑا چھوڑ دو، تم یہ حدیث سنو اور جھگڑا چھوڑ دو، تم نے جنت میں جانا ہے. تو بچوں کو اس طرح حدیث بھی آ جائے گی اور بچے جھگڑا چھوڑ بھی دیتے ہیں. اس طرح جب وہ باہر جائیں گے فرینڈ میں جھگڑا ہوگا. اچھا بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جو میں مس ناصر کی بات سے جو اخذ کر پا رہا ہوں نا, وہ اس کو اگر ہم سمرائز کریں بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو انہوں نے مثال دی ہے نا, جو اسلام کے, ہمارے مذہب کے, دین کے, ایک تو وہ احکامات ہیں نا کہ جو عبادات سے متعلق ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہمارا جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو معاملات, جو ہمارے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں نا عام لوگوں کے ساتھ, اس کا جو ایک پورا کا پورا جو ایک ذخیرہ ہے, اس ذخیرے کے اوپر شاید اتنا زیادہ ہمارا اپنا فوکس باقی نہیں بچا کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کس طریقے سے کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ سلام کی بات کی ہے, مسکراہٹ کی بات کی ہے, لوگوں سے ملنے کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اپنا رائٹ پہ ہوتے ہوئے بھی وڈرا کر جانا, ٹھیک ہے, اعلیٰ ظرف, یہ جو ساری کی ساری جو باتیں ہیں, شاید یہ جو پہلو ہے نا وہ پہلو ہم مس کر رہے ہیں. صحیح ہے, لیکنگ ہے وہاں پر. صحیح ہے, اس کو ہم شاید اپنے مذہب سے ہم نے علیحدہ کر کے اس کو رکھ دیا ہے. اور جو نماز کا جو طریقہ ہے اور وہ جو اس کی پانی پینے کی سنتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی جگہ پر ساری اس کی پوری اہمیت ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر ہم اتنا زیادہ میرے خیال ہے مگن ہو گئے ہیں, محو ہو گئے ہیں کہ وہ جو باقی جو پورا ایک معاملات کا جو پورا ایک نظام ہے نا, جو لوگوں سے, بندوں سے کس طریقے سے ملنا ہے, نیبر کے وہ 40 گھر آپ کے رائٹ اور 40 گھر اگر آپ کے لیفٹ پر نیبرز کی ایک وہ جو ساری کی ساری جو احکامات ہیں, جو احادیث ہیں, وہ جو جس کو کہنا چاہیے موٹیویشن جہاں سے ملتی ہے, اگر اس کو پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ ریوائیو کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر امپروومنٹ آئے گی. اچھا, اس میں تو ابراہیم بھائی اب تو میرے خیال میں ہم نے وہ بریک کی طرف بھی جانا, لیکن اس میں صرف اتنی بات بھی اگر ایڈ کر دوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام کو بڑے اچھے طریقے سے ازبر ہوتی ہیں. صحیح, اور شروع سے لے کر وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سکھا بھی رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود مدارس کے اندر, مساجد کے اندر, جو ایک ہی مسجد کے اندر بھی بسا اوقات جو ہے اگر کوئی علماء کے کچھ اگر وہاں پہ مختلف موجود ہوں تو انہیں کے آپس میں اتنے مسائل بن جاتے ہیں. یہ ہم نے ابھی چاند پہ دیکھا ہے, اس کے آگے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پھر مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میرے خیال میں ایجوکیشن اور اس کی اہمیت اور یہ تمام چیزیں معلوم تو ہیں, لیکن پھر بھی ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں. اور ان بنیادی چیزوں کو, یعنی ہم یہ کہتے ہیں بالکل بڑی اچھی باتیں کہ ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں سارا, ہم بڑے جو سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بسا اوقات خود بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر جو دین کو سکھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ بسا اوقات اس سے جو ہے وہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے. کہیں پر تو غلطی ہم سے ہو رہی ہے, اسی پہ بات کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اس پروگرام کا یہ تیسرا سیگمنٹ ہے. اس تیسرے سیگمنٹ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کنکلوژن بھی ہو, کچھ ایسے جس کو کہنا چاہیے کچھ جو حل ہیں, جو اصلاح کے جو طریقے ہیں, ان طریقوں کے اوپر بھی کچھ بات چیت ہو. ضروری نہیں کوئی پورا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے, مگر کم از کم ایک ایک نقطہ, کوئی ایک پوائنٹ, کوئی ایک ایکشن پوائنٹ اگر ہم آج اپنے لیے ایک اخذ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور یہ جو ایک اجتماعی جو تبدیلی ہے, وہ تبدیلی اسی وقت ممکن ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی انفرادی, اپنی ذات کے اندر کسی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مسئلہ سمجھیں, اور اس کو مسئلہ سمجھ کر اس کی حل کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. امام صاحب, یقیناً اچھی خاصی بات چیت تو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, برداشت کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, غصے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, بے صبری کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مساجد کے ایک اوور آل ایک بات چیت ہوئی ہے. اچھا, مساجد کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس لیے بات زیادہ کی جاتی ہے کہ مساجد کمیونٹی کا ہب ہوتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں کوئی ساری جو کمیونٹی ہے وہ تو نہیں جا رہی ہوتی ہے نا. اگر آپ ایک اوور آل پاکستانی مسلم کمیونٹی کی بات کر لیں تو مساجد سے باہر بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ موجود ہے, تو اس کے اندر بھی یہ بہت سارے یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات موجود ہیں. وہی اجتماعی ہمارے مسئلے ہیں, ہمارے پاس 4-5 کالرز ویٹ کر رہے ہیں, ان کو ساتھ سے شامل کرتے ہیں, پھر اس کو جو کنکلوژن ہے اس کی طرف بھی بڑھیں گے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں حمیرہ. دوبارہ آج آپ کا پروگرام مجھے کافی بار بار مجھے اپنے ٹاپکس کی طرف لے جا رہا ہے, تو میں سوری آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کر رہی ہوں. نہیں, آپ بات کریں, ہمارا تو پروگرام ہی آپ لوگوں کی وجہ سے. اس کا میرے خیال میں بھائی یہی نظر آتا ہے کہ ابھی جیسے ساری مساجد, ہم کہہ رہے ہیں کہ مساجد کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو, اور یہ سب مساجد کو ہی ہم نے کیوں نشانے پہ بنا لیا, لیکن ایکچولی ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, خالی مسجدوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اوور آل ہر چیز پہ دیکھنا ہے.
پہلی مجھے جب ہمارے وقت میں جو صحیح بات ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی آپ ایک دن ایک حرام کا لقمہ کھاتے ہیں تو آپ کی 40 دن کی عبادت اور دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ اب ہم لوگوں نے حرام حلال صرف وہی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم نے کھانے پینے تک رکھ لیا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا تو وہ بھی حرام ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آپ یہاں انفارچونیٹلی آپ دیکھیے میں بہت سارے یہاں جو بینیفٹ سسٹم ہے، سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے، اس کو بالکل یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے ضرورت مند ہیں، جو اس کے مستحق ہیں۔ اب سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم بینیفٹس کھا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وی آر فٹ ٹو ورک اور پھر بھی ہم بینیفٹ لے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال ہے حرام ہے؟ میری نظر میں تو کم سے کم میں سمجھتی ہوں وہ غلط ہے، اور جب پھر اس کمائی سے میں اپنے بچوں کو پالوں گی، آگے پڑھوں گی، تو وہ 40 دن تو کیا ہو تو 40 برس لگ جائیں گے۔ ہماری جو ایک ایز اے کمیونٹی ایک جو ہماری مورلز ہیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ مورلز ہماری اسی لیے ختم ہو رہی ہیں کہ ہم ہر چیز کو بس ہم نے کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 27ویں شب ہم نے پوری رات عبادت کر لی، ایسے اب جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی۔ میں نے تو پورے سال کے گناہ دھو لیے، میں نے 50 دیگیں بنا کے فلاں کھلا دی 200 لوگوں کو پوری۔ میں اپنے لوگوں سے پاکستان میں یہ پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر ہم لوگ اتنے اچھے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہم دیگیں جو پکا پکا کے کھلاتے ہیں، تو ہماری دیگوں پہ جو ہمارے لوگ کھانے والوں کی لائن ہے اس سے مختصر ہونا چاہیے تھا، ان کے حالات بہتر ہونے چاہیے تھے۔ اچھا سسٹر حمیرہ، لائن بڑھتی جا رہی ہے۔ سسٹر حمیرہ آپ بڑی یقیناً دلچسپ بات کر رہی ہیں، اور اس پہ ہم مزید بھی جو ہے وہ بات انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام آؤ بات کریں ہر جمعرات کو ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر اسی طرح سے شامل ہوتی رکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے دیگر کالرز ویٹ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، نیکسٹ کالر۔ اچھا اگلے کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، بات کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 میں نے جب بریک سے پہلے امام صاحب کا سوال تھا کہ کمی کہاں پر ہے، تو میں ان کو یہی ان کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ کمی جو ہے تربیت میں ہے اور علم دین کی کمی ہے، کیونکہ اگر لوگ علم دین حاصل کریں گے، بچوں کی تربیت اچھی کریں گے، تو بچے گھر میں بھی ان کا رویہ اچھا ہوگا اور باہر جا کے سوسائٹی میں بھی وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ جیسے اب آپ لوگوں نے رانگ پارکنگ کی بات کی ہے، تو اگر کوئی رانگ پارکنگ کرے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی ہے اگر وہ آئے گا اور میری رانگ پارکنگ سے اس کا دل دکھے گا، اور اس بات کے میں نے اپنے رب کے آگے مطلب یہ جواب دینا، تو وہ کبھی 100 بار سوچے گا اور وہ پارکنگ نہیں کرے گا۔ اچھا دیکھیں میں آپ کی بات سے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ بہت پولائٹلی جو ہے وہ اختلاف کرتا ہوں، اور وہ اس طریقے سے کہ جو مساجد ہیں نا، مساجد کے ہمارے جو مدارس کے جو اگر میں اس طریقے سے کہوں جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ جس جگہ کے اوپر آپ کو دشواری ہوتی ہے، اگر آپ کسی شاپنگ سینٹر کے اندر بھی چلے جاتے ہیں نا، تو آپ کو اتنی پرابلمز نہیں ہوتی کہ جتنی آپ کو کوف جو ہے وہ وہاں پر محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ مساجد اور وہ جو مدارس ہیں وہاں اس طریقے کا، کیونکہ وہ تو بالکل ایک ماڈل پلیس ہونا چاہیے، تو وہاں سے تو جس کو کہنا چاہیے کہ وہ دین کا جو ہے وہ مرکز بن رہا ہے، تو وہاں اس طریقے کی صورتحال کیوں ہوتی ہے؟ مطلب ہم اگر یہ کہیں کہ جی دین سے دوری کی کا ایک وہ ہے، تو جی بالکل ابراہیم بھائی، یہی وہ اہم پوائنٹ ہے۔ جی یہی میں نے سوال بھی رکھا تھا، اس کا ایک چیز وہ میں آخر میں جو ہم کنکلوژن کر رہے ہوں گے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ہمارے پاس 6 مزید کالرز ویٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ویٹ کرتے جاتے ہیں، ان کو ساتھ شامل کرتے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا آج کہاں سے آپ دونوں ہی حاضر ہو گئے ہیں ٹی وی پہ؟ اچھا نہیں، تو پچھلے ہفتے بھی تو ہم نے بات کی تھی نا، پچھلی جمعرات کو بھی تو کوئی نہیں، آپ تو غائب تھے۔ نہیں، پچھلی جمعرات آپ نے بتایا تھا، چاند کے اوپر بتایا تھا 2 چاند 2 عیدیں۔ 2 چاند یہی ہیں دونوں میرے بھائی، ایک بھانجا ایک بھائی۔ چلیں بالکل، ہم نے تو بالکل لاسٹ ویک بات کی تھی نا اس کے اوپر۔ اب عید چلی گئی ہے بھائی، اب اگلی عید کا دھیان کرو۔ جی بالکل ہے۔ میں نے کیا بتانا ہے، میں یہی کہتی ہوں کہ پیغمبروں سے یہ دنیا خوش نہیں ہوئی، پھر اللہ نے وارننگ دی اللہ کو، اپنے نبی کو کہ اے نبی تو ان کا غم نہ کر، یہ تو تجھے اسی طرح کھپائیں گے، اسی طرح ہم اسی طرح کھپ کے چلے جائیں گے، نہ آپ سیدھا کر سکتے ہیں اس ماحول کو، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اتفاق دے اور
اور محبت دے ایچ ادر, ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین آمین. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. بہت خوبصورت بات. اگر ہم ایسی باتوں پہ عمل کر جائیں تو میرا خیال دنیا میں کوئی بھی دکھی نہ رہے. بہت خوبصورت بات ہے. بہت میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت جس کو کہنا چاہیے کہ بنیادی نقطہ ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے دوسرے کسی بھائی کے لیے بھی پسند کر لیں, دوسرے کے لیے بھی سوچ لیں کہ جس جگہ پر میں یہاں پر گاڑی لگا کے جا رہا ہوں, میری وجہ سے کسی اور کو جو پرابلم ہونی ہے, اگر اس کے پیچھے میری گاڑی ہوتی تو شاید میں غصے سے کتنا لال پیلا ہو چکا ہوتا اور کتنی جو ہے میں مشکلات ہوتے مجھے, مشکلات کے اندر جو ہے وہ بالکل وہ کیا خلاصہ انہوں نے کر دیا, بڑے خوبصورت. نیکسٹ کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں نے یہ اصلاح کے لیے آپ نے کہا ہے نا, تو میں نے کہا کہ 2 مہینے پہلے میں ایک ایجنٹ کے ساتھ, ہم ایک ایجنٹ کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے, تو انہوں نے 2 دن پہلے ویزا لگا کے دیا. میری بات پہلے سن لیں نا, شاید لوگوں تھوڑا اصلاح ہو جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پوچھا کہ جہاز کون سا ہے, تو وہ کہتے ٹھیک ٹھاک ہے, حلال کھانا ملے گا, تو یہ راستے میں سٹاپ کرے گا پھر جائے گا. تو پھر آپ یہ پہلے جو جہاز میں اتنی صبح سے گئے ہوئے بیٹھے تو بھوک تو لگی ہوئی تھی, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ ساتھ لے کے جائیں. تو انہوں نے سینڈوچ دیے تو وہ حرام تھے. جنہوں نے پوچھ لیا انہوں نے تو نہیں کھائے, مگر بہت سے حاجیوں کو میں نے کھاتے دیکھا. تو دوسری بات یہ کہ جو احرام باندھے ہوئے تھے ان کو بڑی بری نظروں سے وہ نان مسلم دیکھ رہے تھے, اور موویز لگائی ہوئی تھی خراب والی, ہم تلبیہ پڑھ رہے تھے. آ کے میں نے کمپلین کی تو وہ مان نہیں رہے تھے, کہتے تھے مسلمانوں کے جہاز میں بھی شراب پیتے ہیں. دوسرا ہمیں وہاں سے مدینہ سے پھر کوچ میں جدہ بھیجا. جی اتنی راستے میں خراب ہو گئی کوچ, ٹوٹی ہوئی ٹوائلٹس, ہم نے وہ بھی وضو بھی نہیں ہمارا تھا, کچھ کر ہی نہیں سکے وہ نماز قضا. پھر دوبارہ ہم اسی طرح جب بھی جہاں بھی اترتے دوسری کوچ لو, پھر جہاز پہ وہ پھر وہ چیکنگ کرو, تو واپس اتنا ایک مسلم میل ملا اتنے. اچھا تو آپ کا اپنا خلاصہ کیا ہے؟ آپ یہ کیا کہتی ہیں کہ جو اجتماعی جو رویہ ہے اس کے اندر کیا اصلاح کس طریقے سے ہوگی, اس کو چینج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی ایجنٹ, وہ کوئی بھی لوگ نہ جائیں نان مسلم میں, یہ رویہ ٹھیک نہیں. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی رائے کی بھی اظہار کیا, اور آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ کمپلین یہاں پہ تو باقاعدہ بورڈ بنے ہوئے, باقاعدہ ادارے موجود ہیں, تو ان اداروں کے اندر آپ ان کو یہ ٹریڈنگ کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ان کی کمپلین کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ جو حجاج کے حوالے سے جو ہے مختلف ادارے جو ان کی یہ جو ٹریول ایجنٹس کو جو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں ان کی کمپلین جو ہے وہ رجسٹر کرانی چاہیے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ٹاپک ہے ہمارا اجتماعی رویے, اس میں بگاڑ اور ان کی اصلاح. خاص طور پر ہم اس حوالے سے پروگرام کے آخری حصے کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اصلاح کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر میں آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں, پر میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھے آپ کے سارے پروگرام ہوتے ہیں, میں ماشاء اللہ بہت انٹرسٹڈ دیکھتی ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا نیکسٹ کوئی بھی پروگرام ہو, کیونکہ آپ بات کریں میں تقریباً ایوری ویک اس کو دیکھتی ہوں, سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. ایوری ویک کال تو نہیں کرتی ہوں, سم ٹائمز. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کل جو یہاں انگلینڈ میں اسکولز میں اسپیشلی 3 to 4 years ایج بچوں کے لیے LGBT ان کو کمپلسری کر دیا جائے گا نیکسٹ 2020 سپٹمبر میں. اس کے بارے میں جیسے کہ لیزبین اور اس طرح کے کہ وہ دے ہیو ٹو لرن, اس کے بارے میں آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا کہ کیا چیز یہ ہونی چاہیے یا نہیں. اچھا اس کے اوپر ایس آر ای کے اوپر ہم پروگرامز کر چکے ہیں, ایس آر ای سیکس اینڈ ریلیشن شپ ایجوکیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, یہ چونکہ ایک یہ ایشو ہے بہت ہی وائڈر, یہ صرف وہ ایک LGBT تک محدود نہیں ہے, اس کا ایک بہت وائڈر کورس ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ کورس جو ہے وہ بالکل ابتدائی عمر سے لے کر آخری عمر تک ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اپنا جو لوکل اسکول ہے اس سے جا کر بات کرنی چاہیے, اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا
چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں اور کیا چیزیں اس کے اندر ضروری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مختلف اسکولز جو ہیں اس کے حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں. اگر آپ کے یہاں میٹنگ نہیں ہو رہی اسکول میں تو ان سے یہ بات کریں کہ آپ ایک میٹنگ کریں اور اس کورس کے حوالے سے آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جائے گا اس کے اوپر بات چیت کریں. تو یہ ہر اسکول کی ذمہ داری ہے کہ جو پیرنٹس موجود ہیں ان پیرنٹس کو اس کے حوالے سے ایک تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دیں. جی, تو یہ مختلف, خیر اس ٹاپک پہ جیسے ہم نے مختلف پروگرامز کیے, آگے بھی اس پہ جو ہے وہ بات چیت چلتی رہے گی. ابراہیم یہ اصل میں جو ایشوز ہیں نا اس یہ صرف ایک دیکھیں ہم نے تو یہ چند مثالیں ذکر کی ہیں. اچھا اب یہ ہماری ایک تعلیم کا حصہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ جب اپنے بات بھی کرنی ہے تو آپ مسکرا کے بھی کرتے ہیں, آپ وہ بات مسکرا کے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے, وہ بھی ایک چیریٹی ہے. اچھا یہ ہمیں اسلامی ایک یہ تعلیم موجود ہے. پھر جس سوسائٹی کے اندر ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر بھی یہ چیز صبح شام پریکٹس ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ دوسرا جو ہے وہ جب ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں ہم تھینک یو کر رہے ہیں, سوری کر رہے ہیں, وہ چیز ہے ہم وہ چیز بھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس غلطی کو تو غلطی کہہ رہا ہوں جو دوسرا کر رہا ہے, اور جو میری غلطی ہے ہم کوشش کر لیں نا بھئی میرے اندر بھی کچھ غلطیاں ہوں گی. ہمارے ناظرین وہ بھی اپنی اپنی یہ جو ہم چند مثالیں ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی چلیں جی میں اس میں سے جو ہے نا میں یہ چیز اپنا لیتا ہوں کہ میں نے آئندہ جب بھی کوئی میرے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں, اپنے گھر والے بھی, اپنے ریلیٹیو بھی, اپنے لوگوں کے, اچھا ہم تھینک یو سوری جو ہے نا کوئی نان مسلم ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ضرورت سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب بات بے بات کر رہے ہوتے ہیں, تھینک یو سوری گزر گئے تب بھی, اور اپنے کو دھکا بھی مار دینا اور اس سے کوئی چیز چھین بھی لیں, اس کی کوئی چیز توڑ بھی دیں تو الٹا آگے سے کہتے ہیں تیری ایسی تیسی, تینوں نظر نہیں سی آندہ پیا, غلطی اپنی ہوگی. تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, مگر اس کو درست کرنا, اس کو جو ہے. اچھا اس کا ایک میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جیسے ہماری وہ سسٹر حمیرہ جنہوں نے وہ ذکر کیا نا کہ جی کچھ بینیفٹس کا بھی مس یوز ہوتا ہے اور یہ ہے وہ. اچھا ہمارے وہ جو بچیاں ہیں نا جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, سیکنڈ تھرڈ, اس میں سے وہ بچیاں کہ جو مختلف پوسٹ پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اب جو ہے نا ان کو یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جو ایک کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے مختلف فراڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اب وہاں پر وہ بہت ساری جگہوں پہ خیر وہ کٹ وہ خود بخود لگا رہے ہیں. ایون جو ہے وہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں کہ جن کے اندر تو اب انہوں نے ایک میجرمنٹ خود کر لی ہے کہ بھائی اتنا آپ کا خرچہ ہوگا. اگر فار ایگزامپل آپ فلانی قسم کی جاب کر رہے ہیں, سیلف امپلائمنٹ ہے, تو اس کے اندر بھی آپ کا اتنا خرچہ ہوگا. اب آپ ان کو جتنا مرضی بتاتے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو یہ مختلف جو سوسائٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو سدھارنا بھی ہم نے اجتماعی رویوں کی اصلاح انفرادی کوشش سے ہو سکتی ہے یقیناً, اور یہ اسی وقت میں ہے کہ جب ہم خود سے سوچتے ہیں. اچھا جہاں پہ یہ بات آتی ہے نا ابراہیم بھائی, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ جو اس طرح کے جو مسائل ہیں نا اس کی وجہ وہ دین سے دوری ہے. یہ ہماری ایک ٹیگ لائن ہے اور اس کو مطلب ہمارے ہاں جو مساجد کے اندر بھی یہی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لیکچرز کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ہاں کسی حد تک یہ بات بالکل وجہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین کو ہم نے سیکھ لیا ہے جتنا ہم, لیکن اس دین کا جو فہم ہے وہ آدھا ہے. صحیح ہے, اس کا آدھا حصہ. دیکھیں جی آپ کی جو بات ہے نا بالکل صحیح ہے. میں اس کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو دین کا اپنا جو کانسیپٹ ہے نا جی اس کانسیپٹ کو بھی بہت زیادہ محدود کر دیا گیا ہے. اس کو آج ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وضو کا طریقہ بتاتا ہے, نماز کے اندر کتنی سنتیں کتنی رکعتیں, صبح مطلب اس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, کیسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب اس حد تک محدود جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور کر دیا گیا ہے. ہمارے اپنے دانستگی میں نادانستگی کے اندر یہ جو معاملات ہیں نا, جو انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس معاملات کے اندر اگر وہ آدمی جو آپ کو دین کا درس دے رہا ہے وہ اس نے گاڑی خود غلط پارک کی ہوئی ہے, یا اس کے بعد وہ ٹریفک لائٹ کے اوپر نہیں رکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے بعد وہ خود جو ہے بینیفٹس کی مختلف چیزوں کے اندر انوالو ہے, تو آپ کس طریقے سے اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی اس کا جو ایک اپنا بنایا ہوا سرکل ہے نا اس سے باہر نکلنے دے گا؟ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر معاملہ ہے یہ, اس کی وجہ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا, اگر ہم جب اس پروگرام بات کریں کہ ہمیشہ ہم آغاز کرتے ہیں اس مشہور دعا سے جی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سبھی کچھ جو ہے نا وہ بسا اوقات
یعنی وہ آخرت کی ہی نظر کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ادھر ادھر کی یہ تو چلے جائیں گے، وہاں کا جو ہے نا اس کو سیٹ، اچھا اس کو بھی سیٹ کرنے کے لیے ہم شارٹ کٹ رکھتے ہیں. صحیح. اب مجھے اگر پتا ہے کہ میں نے اگر اپنے بھائی کی کروڑ روپے کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور میں 1,00,000 2,00,000 میں جا کے عمرہ کر کے آ جاتا ہوں، ایک حج کر کے آ جاتا ہوں، تو وہ تو سارا معاف ہو جائے گا. وہ کروڑ میں نے جو ہضم کر دیا ہے وہ تو کیا میں بالکل گناہوں سے پاک ہو کے آ گیا ہوں. اگر مجھے یہ تصور دے دیا گیا تو میں تو کرتا رہوں گا، میرے لیے تو یہ بالکل بڑی نارمل سی بات ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر مجھے یہ تصور دے دیا گیا ہے کہ میں اگر جو ہے وہ ملاوٹ کر کے اور دوسروں کو چیزیں بنا لیتا ہوں، اور پھر جب میں اپنی کوٹھی بنا کے بڑی عمارت بنا کے اس کے اوپر یہ لکھ دیتا ہوں ھذا من فضل ربی یا ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ دیا ہے، تو مطلب وہ پاک صاف ہو گئی ہے. تو جب اس طرح کے تصورات ہم اپنے ذہن کے اندر مختلف چیزوں کے حوالے سے، اچھا اسلام کی وہ جو جس کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کے تصور دے رکھے ہیں، اس کے بھی کچھ حدود و قیود ہیں. بالکل ہیں. ہم ان حدود و قیود کو فراموش کر دیتے ہیں. بالکل. اس میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا جو ایک پہلو ہے، کسی کا حق تلف کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ٹھیک ہے، کسی کی توہین کی ہوگی، تو وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ کتنی عبادتیں کر لیے جائیں اس سے پورا نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے. وہ اس کا جو سد باب ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ جس کی دل آزاری کی ہے، جس کی مطلب آپ نے حقوق چھینے ہیں، جس کے مطلب اس سے تو اب بات بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے. مطلب لوگ مطلب وہ بات کر رہی تھی نا بچیوں کو جس طریقے سے ہر آئے دن آپ کو پاکستانی میڈیا کے اندر مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کتنے بڑی بڑی جو ہے وہ انسانیت کو جس کو کہنا چاہیے کہ شرمناک جو ہے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہم کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ 99 چوہے کھا کر جو ہے وہ بلی حج کو چلی. تو مطلب اس طریقے کے جو صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کو ہم جب تک جو دین کا مکمل فہم ہے اس کو ہم نہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ وہیں پہ موجود رہیں گے. آخری کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میں بات کر رہی ہوں جی وہی مساج کا خیال رکھنا، صفائی کا. میرے بھائیوں کا کام ہے، وہ جاتے ہیں لیکن ٹوائلٹیں وغیرہ گھر وضو کر کے جائیں. اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اس کے خرچے کا بھی خیال رکھیں اور گھر وضو کر کے جائیں. اور دوسرا جو ہے نا رمضان میں افطاری ادھر کرتے ہیں، کھانے اتنے کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، ادھر سے گھر آ جاتے ہیں اور اتنا کھانا ادھر پڑا ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے، کہتے ہیں پاؤں کے نیچے آتا ہے جی کھانا. بالکل ہے. تو یہ ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. اچھا خواتین جب مساجد کے اندر جاتی ہیں جی تو وہ بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ نہیں، عورتیں پھر خیال رکھتی ہیں. صحیح ہے، عورتیں بڑا خیال رکھتی ہیں صفائی کا. نہیں صفائی کے علاوہ اور بھی تو بڑی چیزیں نا. جی ہونگا نا، لیکن سوچنا ہر بندے کو سوچنا چاہیے، عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے. صحیح ہے. اللہ کا گھر ہے، اس کا ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات نہیں. تو دوسرا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، آپ کا پروگرام تو ہو رہا ہے بلکہ میری نی کا آپریشن ہوا تھا، میں روزے نہیں رکھ سکی. تو اب میں رکھنا چاہتی ہوں، یہ جو 6 روزے ہیں یہ پہلے میں رکھ سکتی ہوں؟ جی آپ رکھ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یقیناً چونکہ وہ آپ نے شوال کے اندر ہی رکھنے ہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے روزے رہ گئے پہلے ان کی قضا کر لیں تاکہ وہ ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی روزے ہیں وہ تو پھر آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ کرتی رہیں گی، لیکن جو آپ پہ فرض ہیں پہلے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ لازمی بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں. مزید اس پہ انشاءاللہ ہم پروگرام جستجو میں بات کریں گے. ابھی چونکہ بالکل ہم اختتام کی طرف آپ پہنچے ہیں تو اس پہ جو کہہ لیجئے کہ آخری میسیجز یہ ہے، پھر ہم جو ہے وہ اختتامی. اچھا میرا خیال ہے آخری جو میسیج ہے نا وہ بہت اہم یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر جو ہے وہ کہیں دو رخی موجود تو نہیں ہے، کہ ایک ہمارا ایک جو اسٹینڈرڈ ہے وہ باہر جو ایک جنرل کمیونٹی کے ساتھ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور جب ہم اپنی مساجد کے اندر ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اسٹائل کے اندر جو ہے وہ اپنا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے اپنے بچے جو ہے نا وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی سیکھنے کی، لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اوور آل جو دین ہے
وہ دین صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر معاشرے کے اندر معاشرے کا خیر خواہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، مسجد کے اندر تو میں نمازی ہوں اور وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، مسجد سے باہر جو سوسائٹی ہے وہ مجھے یہ نہیں دیکھے گی کہ میں کتنی لمبی رکعتیں پڑھتا ہوں، بلکہ وہ یہ دیکھے گی کہ سوسائٹی کے اندر میرا کردار کیسا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، شب جمعہ ہے، آئیے مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، الہ العالمین تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اے الہ العالمین، ہمارے جملہ ناظرین جو بھی مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں اپنے مرحومین کی بخش و مغفرت کے لیے، الہ العالمین جملہ مرحومین کی بخش و مغفرت فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مختلف طرح کے مسائل ہیں دینی اور دنیاوی حوالوں سے، الہ العالمین ہمیں ان کو بہتر سے بہتر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین میرے پاک پروردگار پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرما۔ جو بھی انسانیت کا امن و سکون تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اللهم اقض ديوننا وأصلح أحوالنا واغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ پروگرام جستجو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔